فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم بارك لنا في رمضان اللهم بارك لنا في رمضان اللهم بارك لنا في رمضان محترم حاضرین، معزز سامعین، بہت بڑی اللہ کی عطا ہے، اللہ کی یہ رحمت و کرم نوازی ہے کہ رات کے ایک بڑے حصے کے گزر جانے کے بعد ہم اور آپ صرف اللہ کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ کے نام پر یہاں پہ بیٹھے ہیں، اللہ کے لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے۔ اللہ رب کریم یہ تھوڑی دیر کا بیٹھنا یہاں پہ اپنے کرم و فضل سے قبول فرما لے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، رمضان کا مہینہ اور پھر رمضان کے آخری عشرے کے اندر کا یہ اعتکاف اور آخری عشرے کی تاقراتیں، اس سب کچھ کو جتنا دیکھتا ہوں، جتنا اس کی گہرائی میں جاتا ہوں، اتنا اس یقین پہ پہنچتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ احسانات ہیں اپنی امت پر۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے طفیل میں ہمیں یہ مہینہ بھی ملا، رسول اللہ کے طفیل میں ہمیں یہ اعتکاف ملا۔ آپ دیکھیں ذرا سی دیر کے لیے اس بات کو سوچیں کہ عام دنوں میں اگر کوئی آدمی یہاں یہ پردے اس طرح سے لٹکا دے تو کتنے برے معلوم ہوتے ہیں، وہ کیا کپڑے لٹکائے ہیں مسجد کے اندر۔ اور ان دنوں کے اندر مسجد کا حسن ہی اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس مسجد میں آپ جائیں اور اعتکاف کے پردے نظر نہ آئیں تو آپ فکر مند ہوں گے۔ اور یہ حسن کہاں سے آیا؟ رسول کریم رحمت للعالمین کے طفیل میں آیا۔ اور پھر آپ اس کو یوں بھی سوچیں کہ اللہ کے پیارے نبی کے لیے لوگوں سے پردہ کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ پیغمبر کائنات لوگوں سے پردے میں چلے جائیں، خلوت میں، تنہائی میں چلے جائیں، اور ایک دو دن نہیں، ایک مہینے کا اعتکاف کیا آپ نے۔ پہلے عشرے کا کیا، پھر دوسرے عشرے کا کیا، پھر تیسرے عشرے کا کیا، اور پھر بتایا کہ بھئی تیسرے عشرے میں پکا کرو اس کو، اور پھر ساری زندگی آپ تیسرے عشرے میں اعتکاف کو فرماتے رہے۔ رسول کریم رحمت للعالمین کا چھپ جانا، اکیلا بیٹھ جانا، تنہائی میں چلا جانا، یہ صحابہ کے لیے اتنا آسان کام نہیں تھا۔ آپ جب دور رسول اللہ کو اٹھا کے دیکھیں اور پوچھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں تو اگر کسی سے کوئی خطا ہو جاتی اور اس خطا پہ رب چاہتے کہ سزا دیں تو سزا یہ ہوتی کہ رسول اللہ آپ ان سے بات نہ کریں۔ اور یہ سزا جب دی گئی ہے بعض لوگوں کو تو قرآن کریم میں اللہ رب کریم نے اس کا خود بیان فرمایا۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، 3 صحابہ کا تذکرہ قرآن نے بیان کیا کہ 3 آدمی تھے جو رسول اللہ کے ساتھ میدان جہاد میں نہیں گئے اور پیچھے رہ گئے۔ جب اللہ کے پیارے نبی واپسی آ گئے اور پوچھا تو بولا کیا کریں، بس غلطی ہو گئی، غفلت۔ فرمایا ایک طرف ہو جاؤ، اوپر والا جو فیصلہ فرمائیں گے وہ ہوگا۔ اللہ بتا رہے ہیں حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، فرمایا زمین ان پہ تنگ ہو گئی۔ رسول اللہ کو کہہ دیا ان سے بات نہیں کرنی، آپ نے چھوڑ دیں ان کو، اب اللہ کا فیصلہ آئے گا۔
آپ نے بات نہیں کرنی. ہفتہ 10 دن گزرے، کہا صحابہ کو تم لوگوں نے بھی ان سے بات نہیں کرنی. پھر ان کی گھر والیوں کو کہہ دیا تمہیں بھی ان سے بات نہیں. اسلام کی سزا آئی. اور رب کریم بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں حتی اذا ضاقت علیہم الارض، زمین ان پر تنگ ہو گئی. یہاں تک بس نہیں کیا رب نے، آگے بتایا بولا وضاقت علیہم انفسہم، ان کے وجود ان پر تنگ پڑ گئے. رسول اللہ بات نہیں کر رہا. تو رسول اللہ جب بات نہیں کرتے تو وہ تو عجیب و غریب منظر، عجیب و غریب حالت تھی لوگوں کی. لیکن جب اعتکاف کا معاملہ آیا تو رسول اللہ نے بھی ایک پردہ لگوا دیا اور فرمایا کہ اب ہم اندر ہیں، پردے سے اس طرف رہیں گے، خلوت، تنہائی، اپنے رب کے ساتھ آہوزاری. صحابہ کے لیے یہ ہفتہ 10 دن 20 دن 30 دن یہ اتنے آسان نہیں تھے، لیکن تا قیامت کے لوگوں کے لیے پیغمبر کائنات ایک انتظام فرما رہے تھے، ایک سسٹم بنا رہے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ رب کریم نے تو یہ بتا دیا کہ ایک رات ہے لیلۃ القدر. رسول اللہ بھی بتا دیتے، فرماتے بھائی میں تو لے کے چلا تھا، میرے دوست موبائل دیکھ رہے ہیں، مجھے تھوڑا سا دقت ہوتی ہے، توجہ بڑھتی ہے. مسجد میں آئیں، رب سے تعلق جوڑیں، مخلوق سے تعلق ختم کر دیں، پھر مزہ آئے گا. اور میں اعتراض نہیں کرتا کسی پہ، اگر کسی کو ضرورت ہو شدید تو وہ کہیں الگ سے جا کے دیکھ لیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اجتماعی اعمال جب درس و تدریس کے چل رہے ہوں تو اس درمیان نفل پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. فرمایا ایک دینی مسئلہ سیکھنا 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ہے. تو پھر ہم دیگر کام کیسے کر سکتے ہیں؟ میں بہت معذرت کے ساتھ جو بھی حضرات ہیں اس میں موبائل میں، تو اس لیے کہہ دیا کہ دقت ہوتی ہے، تھوڑی سی توجہ بڑھتی ہے. اللہ رب کریم نے لیلۃ القدر کا بتا دیا کہ لیلۃ القدر ہے. رسول اللہ بھی فرما دیتے کہ بھئی میں تو چلا تھا لے کے تمہیں بتانے کے لیے. 2 بندے لڑ رہے تھے آپس میں اور میں ان کا جھگڑا ختم کرانے میں لگا اور میں بھلا دی گئی. بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ نے لفظ استعمال فرمایا کہ مجھے بھلا دی گئی، اور بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میں بھول گیا. دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ. اب جب بھول گئی یا بھلا دی گئی تو آپ کو تو پتہ تھا کہ جب میں بھولوں تو وہ رب کا نظام ہے. اس کے باوجود رسول اللہ نے اس کے لیے امت کے لیے کتنا انتظام فرمایا کہ پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا. اور روایات میں آتا ہے کہ یمنی چادر کے خیمے میں سے رسول کریم رحمت للعالمین نے چہرہ انور باہر کیا اور فرمایا کہ ابھی نہیں ہے، اس عشرے میں نہیں ہے. پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا اور پھر یمنی چادر میں سے چہرہ انور باہر کیا اور فرمایا اس میں بھی نہیں ہے. پھر تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا اور پھر فرمایا کہ اس کی راتوں کے اندر اس کو تلاش کرنا. دوسری روایت میں فرمایا اس کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا. کسی جو روایت میں آخری عشرے میں اس کو تلاش کرنا. اور خود عمل کیا، ایک خول کے اندر بند کر کے دیا ہمیں کہ 9-10 دن تو آؤ گے نا، 9-10 دن کے لیے تو محنت کر لو گے. 9-10 دن کے لیے، صرف 9-10 دن اگر تم نے اللہ کے لیے لگا لیے تو یقین جانو تمہارا نہیں تمہاری نسلوں کا بھی کام ہو جائے گا، تمہاری نسلوں کی بھی کامیابیاں ہو جائیں گی. کیوں؟ لیلۃ القدر، رسول اللہ کا احسان. اللہ رب کریم نے اس رات کے متعلق خود کیا فرمایا کہ ہم نے اس کو قدر کی رات بنایا. قدر کی رات اردو میں بھی سمجھ میں آتا ہے قدر کی رات، اور قدر اگر عربی میں لیں تب بھی یہ بھی معنی بنتے ہیں، اور اس کے معنی فیصلوں کی رات بھی ہوتا ہے کہ فیصلوں کی رات بنایا. اور پھر اللہ اپنے حبیب سے پوچھتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، ارے محبوب آپ کو بھی معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے، لیلۃ القدر کیا ہے. اور پھر رب کریم خود بتا رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، محبوب قدر کی رات کو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر، 1000 مہینوں کی راتوں جیسی نہیں، 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ افضل اور بہتر. اور اللہ کا زیادہ اور بہتر کی کوئی حد نہیں ہوتی، وہ لامحدود ہوتا ہے. 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ کتنا ثواب دیں یہ اللہ کے اوپر ہے، لیکن اپنے حبیب کو اس کا تعارف کرا دیا
کہ لیلۃ القدر یہ ہے، اور پھر رسول اللہ اس کے لیے انتظام فرما رہے اپنے امت کے لیے، کمزور امت، لاغر امت، ذرا سا نزلہ کھانسی ہو جائے تو نماز کو چھوڑنے والی امت، ذرا سا کاروبار بڑھ جائے تو نماز کو بھول جانے والی امت، بولا غفلتوں میں پڑی امت۔ اللہ کے پیارے حبیب نے سارا اس کے لیے انتظام کیا، میری امت بہت کمزور، بہت کمزور، اور پھر رسول اللہ نے اس کے لیے انتظام کرنے کے لیے خود اپنا خیمہ لگایا اور گویا کہ سب کو بتایا کہ بھائی میں الگ تھلگ رہوں گا، تم لوگ برداشت کرو، کیونکہ میں تا قیامت آنے والی امت کے لیے ایک انتظام کر کے جا رہا ہوں۔ یعنی یوں لگتا ہے کہ دولت کی کنجیاں رسول اللہ نے ایک بریف کیس میں بند کر دی، بولا ساری چابیاں اس کے اندر ہے، یہ 9-10 دن کا بریف کیس ہے، اس کے اندر سب کچھ موجود ہے، تم لینے والے بن جاؤ، تم لینے والے بن جاؤ۔ اور ہم کس طرح سے لیتے ہیں لیلۃ القدر؟ اللہ رب کریم کیسے بتاتے ہیں، ہم کیسے لیتے ہیں؟ اللہ بتاتے ہیں محبوب یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اور رات بہتر کیوں ہے؟ اللہ کیا معاملات ہیں اس رات میں؟ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، ہم آسمان سے زمین کی طرف فرشتوں کی ایک جماعت بھیجیں گے، اور پھر اس جماعت میں یا رسول اللہ بہتری اور کمال یہ ہوگا کہ جبرائیل امین بھی ساتھ جائیں گے۔ بہتر 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر کا مطلب بھی سمجھیے۔ ہمارے ہاں لوگوں نے اس کو صرف سمجھا ہے ثواب، ثواب میں بہتر، ثواب صرف ثواب نہیں ہے، اس میں ثواب کے ساتھ کباب بھی ہے، ہر چیز ہے اس کے اندر۔ صرف ثواب کا معاملہ تو بھائی چلہ لگا لو، سہ روزہ لگا لو، 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ لو، 10 مرتبہ قل اللہ پڑھ لو، 1 دفعہ درود شریف پڑھو تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ مٹتے ہیں، اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اتنا ثواب ہر چیز میں۔ کسی کو ماں باپ کو ہنس کر دیکھ لو ثواب ملتا ہے، کسی کو خندہ پیشانی سے مل لو ثواب ملتا ہے، راستے سے چلتے پتھر ہٹا دو تو اتنا بڑا ثواب ملتا ہے۔ تو اتنے ثواب تو ویسے موجود، اس رات میں بھی صرف ثواب، ایسا نہیں، صرف ثواب کی رات نہیں ہے۔ اس کو غلط سمجھا جس نے سمجھا کہ ثواب کی رات ہے، تھوڑا پانی نہ ڈرو، ثواب کی رات نہیں ہے یہ، صرف اللہ کریم بتا رہے ہیں تنزل الملائکہ والروح، روح معلوم ہے آپ کو؟ جبرائیل، جبرائیل امین وہ بھی آئیں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بولا پیغمبر آپ کی امت کے پاس ہر سال اس فرشتے کو بھیج رہا ہوں جس فرشتے کو پچھلی امتوں کے نبیوں کے پاس بھیجتا تھا۔ جبرائیل امین بڑے کاموں پہ مبعوث تھے، جبرائیل امین وحی کے نظام کو لے کے چلتے تھے، رحمت للعالمین کے پاس جبرائیل امین آتے تھے، بڑے بڑے معاملات میں آتے تھے۔ اور یہ جبرائیل کتنے بڑے ہیں اس کا آپ سے اس سے 2 باتوں سے اندازہ لگائیں۔ ایک یہ کہ رب نے کہا ذی قوۃ عند ذی العرش مکین، بولا عرش پہ رہنے والے، عرش کے مکینوں میں سب سے زیادہ طاقتور فرشتہ ہے۔ اور طاقت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ احد کے وقت میں رسول کریم رحمت للعالمین کے جب دندان مبارک شہید ہوئے تو جبرائیل امین آئے اور کہا یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو یہ احد پہاڑ اٹھا کے مار دو ان کو۔ 14 کلومیٹر کا پہاڑ ہے تقریباً احد، بولا اگر آپ کہیں تو اٹھا کے مار دو ان کو، اتنا طاقتور فرشتہ۔ یہ اس رات لیلۃ القدر کے اندر آسمان سے زمین کی طرف اپنی پوری جماعت کے ساتھ اترتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں تنزل الملائکۃ والروح، اترتے ہیں۔ اور ہم صبح ہوتی ہے تو آسمان پہ دیکھتے ہیں اور موسم دیکھ کے کہتے ہیں لگتا ہے آج لیلۃ القدر تھی۔ اللہ بتا رہے ہیں وہ زمین پہ ہیں اور ہم آسمان دیکھتے ہیں۔ بھائی وہ تو ہمیشہ سے آسمانوں پہ ہیں، اللہ کا عرش آسمانوں پہ ہے، چاند آسمان پہ، سورج آسمان پہ، فرشتے آسمان۔ آج کی رات جو لیلۃ القدر ہے اس میں تو رب یہ کہہ رہے ہیں تنزل الملائکۃ والروح،
اور یہ جب فرشتے، پہلے اللہ نے کہا فرشتے بعد میں روح، کیا مطلب؟ جب بڑے آتے ہیں تو پہلے چھوٹے انتظامات کرتے ہیں، پروٹوکول بناتے ہیں، نظام سسٹم سیٹ کرتے ہیں، پھر بڑے آتے ہیں۔ یہاں تنزل الملائکۃ والروح، جب زمین کی طرف بھیجنے کا معاملہ ہے تو جبرائیل بعد میں ہوں گے، پہلے آگے جماعتوں کی جماعتیں جا کے انتظام کریں گی۔ یہی جبرائیل ایک وقت آئے گا جب رب کہتے ہیں جب میرے سامنے جبرائیل آئے گا، میرے پاس جبرائیل آ کے کھڑے ہوں گے، قیامت کا منظر ہوگا۔ اس کو رب نے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکہ، جب رب کے سامنے جانے کا مسئلہ ہوگا تو آگے جبرائیل ہوں گے، پیچھے جماعت فرشتوں کی ہوگی۔ زمین کی طرف آئیں گے آگے فرشتے، چونکہ جبرائیل بڑے نیچے کی طرف آ رہے ہیں، آگے جماعت فرشتوں کی، پیچھے جبرائیل۔ اور جب رب کی طرف جائیں گے تو بڑے اللہ بڑے ہیں، اس لیے جبرائیل آگے ہوں گے، فرشتے پیچھے ہوں گے۔ قرآن کریم میں موجود ہے، اللہ کہتے ہیں زمین کی طرف فرشتے آئیں گے، جبرائیل آئیں گے۔ اللہ کیوں آئیں گے، کیا کریں گے آگے؟ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی اجازت لے کے آئیں گے، اپنے رب کی اجازت لے کے آئیں گے۔ کس چیز کی اجازت؟ رب تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم بھیجیں گے، اجازت کس چیز کی؟ بولا من کل امر، تمام کاموں کو نمٹانے کی اجازت لے کے آئیں گے۔ جبرائیل امین کو اللہ اختیار دے کے بھیجیں گے، جاؤ جا کے دیکھنا جس کے جو معاملات کو نمٹا کے آنا۔ کل امر، کل سمجھتے ہیں ہر چیز کو کل کہتے ہیں، بولا کل کا کل، اے اللہ میرے کل کو اپنے جز سے کل فرما دے، کرم فرما دے، فضل فرما دے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ بولا کل، اور امر کس کو کہتے ہیں؟ امر معاملہ، حکم، کام۔ اللہ فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا، جب اللہ ارادہ کر لیں کسی امر کا تو وہ کہتے ہیں کن فیکن، وہ ہو جاتا ہے۔ اذا قضا امرا، جب اللہ فیصلہ کر دے کسی امر کا تو وہ کن کہتے ہیں، فیکن، وہ ہو جاتا ہے۔ امر کو، عمل کو کہتے ہیں، امر معاملے کو کہتے ہیں، امر کام کو کہتے ہیں۔ فرمایا من کل امر، اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو کل امر کی اجازت دے کے بھیجیں گے۔ جبرائیل آج واپسی آنا نہیں ہے پوچھنے کے لیے، واپسی بھیجنا نہیں ہے میرے پاس کسی کو پوچھنے کے لیے کہ فلاں کیا، فلاں کیا، فلاں کو کیا دینا ہے، جو دیکھو دے کے آنا، معاملات نمٹا کے آنا، من کل امر۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ رات صرف ثواب کے لیے نہیں ہے، یہ رات ثواب اور کباب دونوں کے لیے ہے۔ سب کچھ ملے گا اس رات کے اندر، اللہ کی تمام عطائیں اس رات کے اندر۔ اسی کو میں دوسرے لفظوں میں یوں عرض کرتا ہوں کہ یہ صرف ایک دو کے لیے نہیں ہے، یہ نسلوں کی کامیابی کی رات ہے، یہ نسلوں کی، یہ نسل در نسل کی۔ اور آج جو ہم بیٹھے ہیں، یقین مانیں، میں بار بار اس کو تصور کرتا ہوں کہ یہ میرے باپ دادا آبا و اجداد میں سے کسی کو ملی تھی کہ اس کے طفیل میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے بڑوں کا طفیل ہے یہ، وہ جو باپ نے کان میں اذان کہی تھی، وہ جو ماں نے گودی کے اندر ہلاتے ہلاتے اللہ 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 کہتی تھی، کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کیوں کہتی ہے، وہ یہ سمجھتی تھی یہ سو جائے گا، اور بچے لوگ دیکھنے والے کہتے تھے پتہ نہیں کس لگے اللہ 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 اللہ، وہ بولا وہ یہ اسی کی برکات ہیں جو آج ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماں باپ کی آہوں کا، ماں باپ کی اللہ رب کریم کے ساتھ آہو زاری کا یہ آج نتیجہ ہے کہ اللہ رب کریم نے ہمیں کچھ درد اور کچھ محبت اپنی نصیب فرمائی ہے، اس کا فضل ہے۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، لیلۃ القدر اس کو صرف ثواب میں مت سمجھیں، میں یہ بات بالکل سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں اور ایک جگہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ کل میں نے جامعۃ الرشید جو ہمارا ادارہ ہے اس کے اندر کل بیان تھا، وہاں بہت علماء ہیں، وہاں پہ بھی میں نے یہی مضمون بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ رب کریم نے جان موقع عطا فرمائے ہیں۔ یہ میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ صرف ثواب کا معاملہ نہیں ہے، ہم صرف ثواب کی امت نہیں ہے۔ ہمیں یہ پڑھایا تو غلط پڑھا دیا کہ ثواب 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 ثواب، صرف ثواب کا معاملہ نہیں، یہاں مکمل نظام کا معاملہ ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کے اگر ہم میں سے کسی کو لیلۃ القدر نصیب ہو رہی ہے، حضرات اور فرشتے اور حضرت
جبرائیل امین اگر ہمارے پاس آ رہے ہیں، واللہ العظیم ہم پورے پاکستان کے لیے کامیابی کے نظام دروازے کھلوا سکتے ہیں۔ لیکن ہماری سوچ تو ہو، ہماری فکر تو ہو، ہم اپنے خول میں بند ہیں، ہم اپنے خول میں میں ہم کرتے رہتے ہیں۔ ہم کب سیکھیں گے؟ ہم سب کے لیے کب سوچیں گے؟ اے اللہ ہم سب کو عطا فرما، ہماری یہ فکر تو بنے، اس کے بعد ہم ہر ایک کے لیے کامیابیوں کے دروازے رب سے کھلوا سکتے ہیں۔ رب کے ہاں دروازے کھولنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ رب کریم کے ہاں دروازے کھلوانا اللہ سے بچے کی طرح ضدی بن کے اللہ سے مانگے، رو کے اللہ سے مانگے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ رحیم و کریم ہے۔ ابھی 3 دن پہلے ایک صاحب اسی بیانات کے سلسلے میں ایک جگہ جانا ہوا تو مدینہ طیبہ کی باتیں نکل آئیں۔ میں ابھی الحمدللہ 5 رمضان کو واپسی آیا تو ذکر چھڑ گیا مدینہ کا۔ مدینہ تو پھر مدینہ ہے، صرف نام سے ایک مدینہ ہے، در حقیقت تو وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس میں بھی ایک بات عرض کر دوں کہ لوگ وہاں جاتے ہیں تو بہت زیادہ تڑپ اور تمنا کرتے ہیں کہ ریاض الجنہ میں چلے جائیں۔ اچھا ہے، ہونی چاہیے تڑپ ہونی چاہیے، لیکن میں عرض کرتا ہوں ریاض الجنہ تو رسول اللہ کی جنت تھی، ہم لوگوں کے لیے تو سارا مدینہ ہی جنت ہے، سارا مدینہ ہی جنت ہے۔ وہاں کی ہوا، وہاں کی فضا، ہر چیز جنت کا سا منظر ہے۔ اور میں وہاں یہ سوچتا تھا، بار بار مدینہ منورہ میں میرے ذہن میں یہ آتا تھا کہ اس سے زیادہ اچھی جنت کیا ہوگی، اور پھر یوں تمنا کرتا تھا اللہ میں تجھ سے اسی جنت کا طلبگار ہوں، اسی جنت کا طلبگار ہوں۔ کیا مطلب؟ اے اللہ مجھے وہ جنت عطا فرما دینا جس جنت کے اندر یہ گنبد خضرا والے کے قدموں میں جگہ مل جائے بیٹھنے کے لیے۔ رسول اللہ جس جنت میں ہو بس وہی جنت ہے، اور آج رسول اللہ وہاں ہے تو یہی جنت ہے، یہی جنت ہے۔ آج کی تاریخ کی ایک اور بات یاد آ گئی، رسول اللہ کی موجودگی پہ بات بتا رہا ہوں۔ وہ ایک امام ہیں حرم مقدس مسجد نبوی کے، سعد الغامدی، پرانے امام رہے ہیں، اب تو نہیں ہیں۔ تو انہوں نے ایک عرصے وہاں نمازیں پڑھائی ہیں مسجد نبوی میں، تو ان کا انٹرویو آ رہا تھا، وہ آج میں نے دیکھا سنا۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے جب مسجد نبوی میں پہلی نماز پڑھائی تو ہم نے دیکھا کہ آپ کانپ رہے تھے اور آپ کی آواز میں بھی بڑا لرزہ تھا، تو یہ کیوں تھا؟ تو وہ آنکھوں سے ان کے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ پوچھتے ہو کیوں تھا؟ بولا بھائی رسول اللہ موجود ہیں، وہاں رسول اللہ موجود ہیں، یہاں محراب میں مجھے پڑھانے کے لیے امامت کا کہا میرے ہوش اڑ گئے جب مجھے یہ پیغام ملا کہ تمہیں مسجد نبوی میں نماز پڑھانی ہے، تو میرے ہوش اڑ گئے۔ بولا میں جب مسجد کی طرف آیا، مسجد نبوی میں آیا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں کب مسجد میں داخل ہو گیا۔ اور کہہ رہے ہیں 25 رمضان تھا، عشاء کی نماز تھی، میری حالت خراب کہ میں مصلی رسول اللہ پہ کیسے نماز پڑھاؤں گا، رسول اللہ موجود ہیں، رسول اللہ سنتے ہیں۔ بولے میری حالت خراب۔ بولا جب میں عشاء کی نماز میں پہنچا تو ابھی نماز میں کچھ دیر باقی تھی، تو میں نے سنتیں پڑھی، اس میں انہوں نے سنت کے نور کو بتایا۔ اللہ اکبر، وہ میں نے 4 رکعات یہ سوچ کے پڑھی کہ رسول اللہ پڑھتے تھے۔ سنت لوگ بہت ہلکا لیتے ہیں سنت کو۔ آپ کو میں ان کی پوری بات ابھی عرض کرتا ہوں۔ مکہ مدینہ منورہ کے امام بولا میں نے جب وہ سنت پڑھی مجھے ایسا لگا جیسے مجھ پہ رب نے سکینہ نازل کر دیا، سنت کا نور، مجھے ایسا لگا جیسے مجھ پہ سکینہ نازل ہو گیا، مجھے کچھ اطمینان آیا۔ بولا جب میں مصلی پہ پہنچا دوبارہ تو پھر میری حالت میں ایک عجیب گھبراہٹ اور پھر میں نے اپنے آپ میں کہنا شروع کیا اپنے آپ سے شاید پہلی مرتبہ ہے اس لیے۔ بولا دوسرے دن وہ جو مجھ پر ہیبت تھی وہ زیادہ تھی، تیسرے دن اور زیادہ، چوتھے دن اور زیادہ۔ بولا جتنے میرے دن گزر رہے تھے میری حالت عجیب سے عجیب ہو رہی تھی اور مجھے رونا آتا تھا نماز میں، گریا کہ بس یہ تصور رسول اللہ سن رہے ہیں، رسول اللہ۔ بولا میں نے کئی دن کے بعد شیخ علی الحذیفی کا نام لے کے انہوں نے کہا، بولا میں نے شیخ علی الحذیفی سے پوچھا اور ان کو بتایا جا کے کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں، یہ معاملہ ہے،
روز بروز جو ہے میری پر یہ ہیبت کا لفظ استعمال کر رہے تھے کہ میرے اوپر یہ ہیبت بڑھتی ہے. کہنے لگے شیخ علی الحذیفی نے کہا کہ میں تجھے 10-12 دن ہوئے یہ حالت ہے, خدا کی قسم 30 سال سے زیادہ ہو گئے اس مصلی پہ امامت کرتے ہوئے, میرا ہر روز اضافہ ہوتا ہے. اور بولا مجھے کبھی ایسا نہیں لگتا کہ میں یہاں کوئی پرانا ہو گیا, ہر روز مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں آج نیا امام بنوں گا, آج نماز پڑھ رہا. بولا میری یہ کیفیت ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے پتہ کیا کہا, کہنے لگے شیخ علی الحذیفی نے کہا ہے کہ میں نے مکہ مکرمہ میں بھی نماز پڑھائی ہے, میں نے مدینہ منورہ میں بھی نماز پڑھایا ہوں, لیکن آپ یقین جانو کہ مکہ میں نماز پڑھانا پھر آسان ہے, مدینہ میں نماز پڑھانا مشکل ہے. بولا کیوں؟ یہاں رسول اللہ ہوتے ہیں, یہاں رسول اللہ ہوتے ہیں. مدینہ طیبہ کی بات تو میں عرض کر رہا تھا, مدینہ کا ذکر نکلا, بات اس پہ کہہ رہا تھا کہ جب اللہ سے رو رو کے مانگا جائے تو اللہ کے ہاں دیر نہیں ہے, اللہ کے ہاں اندھیر نہیں ہے. ہاں بعض لوگ کہتے ہیں دیر ہے اندھیر نہیں, میں بولا دیر بھی نہیں ہے. یہ ہم لوگ ٹائم دیکھتے ہیں, دیر اندھیر دیر سویر یہ ہم دیکھتے ہیں, اللہ کیا دیر بھی نہیں ہے, اللہ کیا عطا ہیں. اللہ کریم دینے والے ہیں. یہ جملہ غلط ہے کہ دیر ہے اندھیر نہیں. میں کہوں تو نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے, اللہ کے ہاں تو عطا ہی عطا ہے. آپ قرآن کریم اٹھائیں, بولا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, چاہیے انسان دیکھے اپنے کھانے کی طرف. اِلْأَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. اللہ سب کچھ بولا, میں نے پانی برسایا, زمین پھاڑی, دانہ نکالا, غلہ نکالا, اناج لگایا, زیتون لگایا, انجیر پیدا کیا, یہ سب کچھ کیا گیا. بولا متاعا لکم ولانعامکم, سب کچھ تمہارے لیے کیا, تمہارے جانوروں کے لیے کیا. صرف ہمارے لیے بھی نہیں, اب کہتے ہیں تمہارے لیے بھی اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی کیا. اللہ کا کہاں دیر ہے, سب کچھ تو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے. رب کریم کے ہاں تو ماننے والا ہونا چاہیے, رب کریم کے ہاں سے دینے میں دیر نہیں ہوتی. وہ صاحب مجھے ملے, کہنے لگے مدینہ طیبہ گیا, ریاض الجنہ میں جانے کے لیے میں نے ایپ لگائی. آپ میں سے بہت سارے حضرات گئے ہوں گے, اللہ تعالیٰ بار بار لے جائے. جو نہیں گئے اللہ ان کو بھی مدینہ کی زیارت فرما کرائیں, اپنے بیت اللہ کے طواف اللہ عطا فرمائے, اللہ زندگی کے ہر چکر سے محفوظ فرمائے, کعبۃ اللہ کے چکر بار بار عطا فرمائے. ساری زندگی کعبہ کے چکروں میں اللہ ہم لوگوں کو لگائے, زندگی کے ہر چکر سے بچائے. تو وہ کہنے لگے میں نے نصب پہ وہ ایپ لگائی, اس میں میں نے ٹائم جب ڈالا تو 2 بجے کا ٹائم آیا, مجھ سے غلطی ہو گئی. وہ رات 2 بجے کا تھا, میں دن کے 2 بجے سمجھا. میں دوپہر 2 بجے پہنچ گیا ریاض الجنہ میں جانے کے لیے. لائنیں لگی ہوئی تھی, دھوپ نکلی ہوئی تھی, عجیب و غریب منظر تھا. میں بھی جا کے لائن میں لگ گیا, اور جب میرا نمبر آیا تو کہنے لگے کہ میرا جب نمبر آیا تو اس نے, پولیس والے نے مجھے یوں ہاتھ سے پکڑ کے نکالا. بولا تیرا ٹائم گزر گیا, تجھے رات کو آنا تو دن میں آ رہا ہے, چل نکل یہاں سے. بولا اللہ, جب اس نے مجھے پکڑ کے نکالا نا ایک سائڈ پہ, بولا میری حالت, میرے پسینے چھوٹ گئے. بولا مولانا صاحب میں رونے لگا, میری حالت. میں نے بولا یا اللہ, میں جنت کے راستے سے نکال دیا گیا, اس کا مطلب ہے میں مردود ہو گیا, میں محروم ہو گیا, مجھے کتنے لوگ جا رہے ہیں, مجھے الگ کر دیا گیا. بولے میں نے رونا شروع کیا, اور پھر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, مجھے برداشت نہیں ہو رہی. تو میں گیا اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دروازہ جو ہے باب السلام, بولے باب السلام کے سامنے جا کے میں بیٹھ گیا, اور میں نے اللہ سے, اللہ میں بہت گناہگار خطا کار, کون سی بدی ایسی, کون سی غلطی ایسی میری جس پر تو نے مجھے جنت سے محروم, ریاض الجنہ سے محروم کیا. اللہ مجھے, بولے میں رویا ہوں, اور پھر سامنے روضہ رسول اللہ کی طرف بھی میں توجہ کر کے کہتا ہوں یا رسول اللہ آپ سفارش کر دیں, آپ ہی سفارش کر دیں, میرے حال خراب, میں تو تباہ ہو جاؤں گا, میں یہاں کیا منہ لے کے یہاں سے واپسی جاؤں گا. میں 16 سال کے بعد مدینہ آیا ہوں, اور مجھے مدینے میں آپ کا روضہ نہ ملے, مجھے آپ کا جنت کا ٹکڑا نہ ملے تو میرا کیا حال. بولا میں روتے, بولا ابھی میں بیٹھا تھا, ایک آدمی آیا میرے کندھے, بولا مولانا صاحب میں آپ کو قسم کھا کے بول رہا ہوں, ایک آدمی آیا کندھے پہ ہاتھ رکھا, بولا بھائی ریاض الجنہ چلے گا. بولا میں بولا بھائی کیوں نہیں چلوں گا, بالکل چلوں گا. بولا آ جاؤ. میں 15 آدمی کا گروپ لے کے جانا تھا,
14 آدمی موجود ہیں، ایک نہیں آ جا تجھے لے جاتا ہوں اس کے بدلے میں. بولا ایسے اس کو بولتے ہیں اللہ کے ہاں دیر نہیں ہے، فوراً قبول ہوتا ہے. فوراً بندے کو مانگنا آنا چاہیے، بندے کو ارے بچہ روتا ہے تو ماں کو دودھ آتا ہے، ورنہ دودھ نہیں آتا ہے. بچہ روتا ہے تو ماں کو دودھ آتا ہے. اور آپ کو معلوم ہو کہ نہیں ہو، طب بتاتی ہے، میڈیکل ہمارا بتاتا ہے کہ وہ دودھ میں اتنا جوش آتا ہے جب بچہ روتا ہے تو ماں کے دودھ میں جوش آتا ہے. یہ ہماری طب بتاتی ہے. جب رب کریم نے جس ماں میں محبت ڈالی ہے، اس رب کی محبت کو سوچیں کہ کتنی محبت ہوگی. ماں کے اندر محبت تو رب نے ڈالی. اور کیسی محبت ڈالی؟ بولا ہم نے اتنی محبت ڈالی کہ یہ ماں بچے کا غم برداشت نہیں کر سکتی. لہذا رب نے پورا بتایا، فرمایا ام موسیٰ کا قصہ رب نے بولا ہم نے موسیٰ کی ماں کو کہا کہ فرعون ظالم بادشاہ لوگوں کو قتل، بچوں کو مار رہا ہے، تو ہم نے بچے کو ایک صندوق میں ڈال اور پانی میں بہا دے، ہم دیکھیں گے. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، بولا ہم لوٹائیں گے تجھے، تو یہ کر دے، یہ والا کام تم کر دو، ہم لوٹائیں گے. رب نے قرآن میں بتایا نا، بولا آپ بچے کو ڈال دو کنویں کے اندر. اس کے بعد رب العالمین خود بتاتے ہیں، بولا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ہم نے صبح کے وقت میں ام موسیٰ کے دل کو خالی کیا محبت سے. کہیں ایسا نہ ہو یہ پھٹ پڑے، یہ رو پڑے، یہ چیخ پڑے. اس کے بعد بھی رب کہتے ہیں نہیں، پھر لولا ربطنا علی قلبہا، کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو باندھ دیا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو یہ چیخ جائے ہے میرا بچہ ہے میرا بچہ. اور پھر اللہ فرماتے ہیں اور پھر ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا، ہم نے ام موسیٰ کی طرف موسیٰ کو دوبارہ لوٹایا. ماں کے دل کی محبت کا عالم رب نے بتایا کہ ماں کے دل میں اتنی محبت ہم نے ڈالی. جو محبت ماں کے دل میں ڈالنے والا ہے وہ رب کتنی محبت والا ہوگا. جب ہم ماں کو ذرا سا رو کے پکاریں، کوئی ہوگا ایسا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میری ماں میرے رونے کو بھی قبول نہیں کرتی؟ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو کہے کہ میری ماں رو کے بھی کہوں تو نہیں مانتی. کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا. جب ماں رونے سے ایک دم مچل جاتی ہے، بلک جاتی ہے، بچے کی طرف لپک جاتی ہے، تو رب کریم کے سامنے جب روئیں، وہ لاکھوں ماؤں کی محبت سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے وہ بندے کی طرف. اسی لیے تو کہا، بولا میرا بندہ ایک بالشت آتا ہے میں 2 بالشت آتا ہوں، میرا بندہ ایک ہاتھ چل کے آتا ہے میں 2 ہاتھ آتا ہوں، میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے میں لپک کے آتا ہوں. اللہ کی محبت، اللہ کی محبت، یہ یقین کامل اپنے اندر گھسائیں، بٹھائیں، جمائیں کہ میرے رب یہ رمضان، بس یہ رمضان میرا پتہ نہیں مجھے کب ملے گا، مجھے تو ابھی چاہیے، مجھے تو ابھی لیلۃ القدر چاہیے، اسی رمضان میں چاہیے، ابھی چاہیے، ابھی چاہیے، ابھی. رب کریم آپ سب کو دیتے ہیں، میں نے کیا کیا؟ میں بھی تو آپ کا بندہ، مجھے آپ رب کریم لیلۃ القدر عطا فرمائیں. اللہ سے مانگنا، اللہ سے مانگنا سیکھیے میرے محترم، کوئی مشکل کام نہیں. اور پھر 5 بار یہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ میرا جملہ قول نہیں ہے، صرف یہ میرا مشاہدہ ہے. صحیح ہے؟ ایک ہوتا ہے لفظ، ایک ہوتا ہے عمل. میں نے عمل دیکھا ہے، میں عمل کو کہہ رہا ہوں کہ لیلۃ القدر رمضان جس کو ملا، نسلوں کے لیے انتظام ہو گیا، نسلوں کے لیے. جو میں نسلوں کا کہہ رہا ہوں، یہ میرا قول نہ لیں کہ یہ لفظ بول رہا ہے نسلوں، میں نے یہ عمل دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ رب کریم نے لیلۃ القدر نصیب فرمائی، ان کی نسلوں کا انتظام ہو گیا، ان کے لیے نسلوں کی کامیابی کا انتظام ہو گیا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. کل امر، ہم کسی کو کہیں بھائی جاؤ تمہاری ساری ذمہ داری ہم پر. اگلے دن وہ آئے، بولا عید ہے، کوئی چاند رات کے لیے کچھ دے دیں، عید کے لیے کپڑے بنا. بولا کیا ہو گیا بھائی، دے تو دیے تھے کل، بولے گا کبھی؟ بولے بھائی ساری ذمہ داری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمام معاملات میرے ذمے ہیں تو سب کچھ میرے ذمے ہیں. میرے محترم، جب اللہ نے کہہ دیا جبرائیل کو بھیجا، من کل امر، تمام امور میں سے دے کے بھیجا، تو اب ہمارے مسئلے ہیں کیا؟ چھوٹے چھوٹے تو مسائل ہیں. بجلی کا بل زیادہ آ گیا، گیس نہیں آ رہی، پانی نہیں آ رہا، سڑکیں خراب ہوئی ہوئی ہیں، گٹر ابل رہے ہیں، بچی کی شادی نہیں ہو رہی، رشتہ نہیں مل رہا، بچی کے سسرالی تنگ کر رہے ہیں، بچے کے معاملات یوں ہو گئے، یہ اولاد نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے معاملات، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. رب کریم
پہاڑوں میں رہنے والے کیڑوں کو کھلانے والے، سمندر کی لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، لا تعداد مچھلیوں کو روزانہ کی بنیاد پر رزق دینے والے رب ہیں۔ ہمارا مسئلہ کوئی ہے ہی نہیں، اور ہم تو چہیتے ہیں رسول اللہ کے امتی، اور رسول اللہ کے امتی کہہ کہ اللہ نے کی صرف چہیتا نہیں بولا تم تو بہترین امت ہو، کنتم خیر امت، تم تو بہترین امت ہو۔ اور یہ بہترین بھی جو کہا ہے نا، ہمارے لوگوں نے اس کو بھی بہتود کیا ہے۔ ادھر بھی ایک وضاحت کر دوں، ہمارے لوگ کہتے ہیں اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو، واہ بھائی۔ پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تمام نبیوں کی محنت ہے، تمام نبیوں والا کام ہے۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا سب الحمدللہ، سب کہتے ہیں، اور کہنا بھی چاہیے، غلط نہیں کہتے، لیکن تھوڑا سا کم ہے، یہ پورا نہیں ہے، یہ تمام نبیوں والا کام ہے، تمام نبیوں والی محنت ہے۔ تو پھر ہم بہترین کیوں ہو گئے؟ جب سبھی یہی کام کرتے تھے اور ہم بھی یہی کر رہے ہیں تو بہترین کیوں ہو گئے؟ بہترین کے لیے تو کچھ اضافی بھی ہونا چاہیے نا بھائی۔ بہترین کے لیے اضافی کیا ہے؟ وہ یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچھلی امتوں کے نبیوں کے پاس جو فرشتہ آتا تھا وہ اس امت کے لوگوں کے پاس آئے گا۔ بہترین، تم بہترین ہو، تمہیں لیلۃ القدر ایک رات میں یہ کیوں ملی؟ حضرت رسول اللہ کے پاس آئے نا صحابی، بولے یا رسول اللہ یہ کیا ہو؟ میں نے اس بندے کا سنا، وہ پچھلی امت میں تھا، بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ، اور اس کے تو سجدے جب شمار کیے گئے تو اس کے سجدے 60-70 سال کے سجدے تھے، تو ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ 1400 سال 1000 سال کی عمر میں تو اتنی تو عبادت اس کی بنتی ہے 60-70، ہم لوگ تو پیچھے رہ جائیں گے۔ ہم کتنی بھی عبادت کر لیں، کتنے بھی چلے اور سہ روزے اور 4 مہینے سب کچھ لگانے کے بعد بھی ہماری عبادت کیا زیادہ سے زیادہ 5-6 سال کی بن جائے گی، 7 سال کی بن جائے گی، ہم کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ غمگین سوچ میں پڑ گئے۔ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، کہا یا رسول اللہ آپ فکر مند نہ ہو، آپ کی امت بہترین امت، ایک رات کے اندر وہاں پہنچا دوں گا جہاں بنی اسرائیل کے 1000 سال میں پہنچتے تھے، ایک رات میں۔ یہ تو ایک رات کا مسئلہ ہے نا۔ اگر ایک آدمی کو لگاتار ہر سال لیلۃ القدر ملے، اور ملتی ہے ہر سال ملتی ہے، لیلۃ القدر ہر سال کا نظام ہے، یہ کوئی ایک دفعہ زندگی کا نظام نہیں ہے، ہر سال کا۔ بولا ایک مرتبہ مل گئی، یہ وہاں پہنچے گا جہاں بنی اسرائیل کی 1000 سال بعد آدمی پہنچ رہا۔ تم بہترین امت ہو، یہ ہے نا، بہترین امت ہو۔ اور مزید فرمایا من کل امر کے بعد سلام، 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 عجیب لفظ ہے، عجیب۔ اللہ رب کریم نے لیلۃ القدر کا بیان کیا اپنے حبیب کو بتا کر۔ ہمارے لیے نسبت بھی بہت بڑی تھی کہ رسول اللہ کو بتایا، میری تیری عبادت نہیں، میں ہماری 1400 سال کی رسول اللہ کی رات ہے۔ بولا محبوب پیغمبر آپ کو معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی آپ کو معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ جس سے پوچھا جا رہا ہے انہی کو بولا نبی لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ قدر کی رات 1000 مہینوں کی راتوں سے، تو میری اور آپ کی رات کو سامنے نہیں رکھ کے بولا، رسول اللہ کی رات کو سامنے رکھ کے بولا رسول اللہ آپ کی رات جو ہوگی لیلۃ القدر کی رات وہ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل، رسول اللہ کے لیے سب سے پہلے، اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں بہترین امت۔ اور پھر آخر میں کیا فرما دیا؟ تمام امور دے کے بھیجوں گا، آخر میں سلام۔ بعض حضرات نے بتایا سلام لیلہ، یہ لیلۃ القدر جو ہے سلامتی کی رات ہے، اور اس کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ وہ سلام ہے جو رب کریم پچھلی امتوں کے نبیوں کو بھیجتے تھے جبرائیل کے ذریعے سے۔ پچھلی امتوں کے نبیوں کو اللہ سلام بھیجتے تھے، کیسے؟ فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون، قرآن میں سلام علی نوح فی العالمین، انبیاء ہیں موسیٰ، نبی ہیں ہارون، نوح نبی، الیاسین سلام علی الیاسین۔ جو سلام لفظ، سلام کا جو لفظ اللہ پچھلی امتوں کے نبیوں کو بھیجتے تھے، وہ محبوب پیغمبر آپ کی امت کے افراد کو ہر سال رب کریم بھیجیں گے، سلام سلام۔ اور یہ سلام معمولی لفظ نہیں ہے،
آپس میں بھی اسی کی عادت ڈالیں. لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ خدا حافظ، اللہ حافظ، بائے بائے، ٹاٹا، پتہ نہیں کیا کیا نکالا ہے. سلام، لفظ سلام آپ کو معلوم ہے کیا چیز ہے؟ سلام، بولا جنت کی نعمتوں میں بڑی بڑی نعمت ہے سلام. جب جنتی جنت میں جائیں گے تو رب کریم کی طرف سے سلام آئے گا، سلام قولا من رب الرحیم. بولا رب رحیم کی طرف سے تم لوگوں کو سلام ہو. سلام تو اللہ کہلوائیں گے. یہ دنیا کے اندر ہمیں بھی جب اپنے نے سلامتی کا فیصلہ کرنے کے لیے بتایا تو بتا دیا جبرائیل آج کوئی فیصلے کے اندر دباؤ نہیں ہوگا، کوئی سختی نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی کسی پہ حجت نہیں. آج سب کے ساتھ سلام سلام، سب کو سلام دے کے آنا. جبرائیل سب کو سلام دے کے آنا. حتی مطلع الفجر، صبح صادق تک اس رات کا یہ نظام چلتا رہے گا. صبح صادق تک یہ نظام چلے گا. مغرب کے بعد سے شروع ہوگا صبح صادق تک. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اپنے اپنے طور پہ اپنے اپنے لیے اجتماعی محنتیں بھی ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس میں برکتیں ڈالے، اپنی رحمتیں اس میں شامل فرمائے. لیکن انفرادی طور پہ بھی اپنے رب کے سامنے بیٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں. میں نے عرض کرتا ہوں کہ کھڑے ہو کے دعا مانگیں. کھڑے ہو کے دعا نہیں مانگتے ہمارے لوگ آج کل، بہت کم کوئی مانگتا ہوں. ورنہ کھڑے ہو کے ہاتھ کرنا، اے اللہ تیرا بندہ، کانپ کر، یہ اللہ کو پسند ہے. آوازاری اللہ کو پسند ہے. کھڑے ہو کے کبھی ٹوپی اٹھا کے زمین پہ رکھتے ہیں، اللہ ننگا دھڑنگا ہوں اللہ بس کریم. کبھی گھر میں ہو تو بنیان پہن کے کھڑے ہو جائے، اے اللہ تیرا بندہ، اے اللہ تیرا بندہ، اے اللہ بندہ، اے اللہ عزت کی چادر عطا فرما، اے اللہ عزت کا لباس عطا فرما، اے اللہ عزت کی پوشاک عطا. بندہ، اے اللہ تیرا بندہ. کھڑے ہو کے ہاتھ پاؤں پہ، کبھی بیٹھ جائیں، بیٹھے تھک جائیں چوکڑی مار لیں، پاؤں پھیلا دیں جیسے بچہ پاؤں پھیلاتے نا امی کے سامنے، پاؤں ایسے ایسے زمین پہ، اے اللہ تیرا بندہ، اے اللہ. اور پھر کبھی سجدے میں بھی جا کے تھک جائے تو پھر لیٹ کر بھی کروٹ جس کروٹ جائے اللہ 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 کہیں. آپ یقین جانیے کہ اگر ہم گھر کے اندر ذرا سی تکلیف میں کہتے ہیں، بچے بھاگ آتے، بابا کیا ہو گیا، بابا کیا ہو گیا، کیا مسئلہ ہے؟ بولا نہیں بیٹا ذرا دلا دو. جب یہ بچے دوڑ جاتے ہیں تو جب رب کا نام ہے اللہ، تو آپ سوچیں کہ اللہ کی محبت کیسے متوجہ ہوگی. بول میرا بندہ، بول میرا بندہ. اللہ بھی ایسے آئیں گے، اللہ کے ساتھ ایسا تعلق، ایسی محبت کے ساتھ، ایسے جستجو کے ساتھ. اور جو میں نے آیت قرآن کریم کی شروع میں تلاوت کی تھی، اس سے میں اللہ کا بتایا ہوا ایک وظیفہ بھی آخر میں بتا دوں. اللہ کا بتایا ہوا وظیفہ بتا لوں. وقت ہے آپ لوگوں کے پاس؟ بھائی کچھ لوگوں کی شکلوں سے ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ غصے میں دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. اللہ کا بتایا ہوا وظیفہ، اور اس وقت بتایا اپنے حبیب کو رب کریم نے جب حبیب غمگین تھے، پریشان تھے. آج کل ہماری حالتیں کیا ہیں؟ ٹینشن، پریشانیاں، مسائل، مشکلات، تکلیفیں، مصیبتیں عجیب عجیب قسم کے. جب رسول اللہ غمگین اور پریشان ہوئے، رب کریم نے اپنے حبیب کو جو الفاظ استعمال کیے وہ کہاں سے؟ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ. اے محبوب آپ صبر کریں ان باتوں پہ جو لوگ دشمنان اسلام کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بولا دادا کا خاندان ہے، ادھر یہ دیکھو میرے نانا والے مخالفت کر رہے ہیں، دادا والے، یہ چاچا کے بچے ہیں، یہ چاچا کے بیٹے، وہ محلے والے، وہ پڑوسی والے، سب تو دشمن ہوئے نا رسول اللہ کے. کیسے کیسے خطرناک دشمن ہوئے، نبی کے قتل کے منصوبے بنے. تصور ہوتا ہے؟ آج میں مولوی ہوں نا، آج کی خبر سنی کہ کراچی میں ایک مولوی کو قتل کر دیا. آپ یقین مانے پورے راستے ڈر رہا تھا. بولے یار اللہ خیر فرمائے، شہادت قریب نظر آ رہی. کتنا خوف ہو جائے ہم پہ. ابھی آپ کو یہاں پتہ چلے آج فلاں جا کر حالات خراب ہے، حالات صحیح نہیں ہے، کتنا خوف ہوتا ہے. رسول اللہ کے قتل کا منصوبہ کتنا مضبوط منصوبہ کہ رب بتا رہے ہیں کہ نبی آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں. کتنا خطرناک منصوبہ. ایسے حالات رسول اللہ پہ، اس پہ اللہ فرمائے محبوب فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُ. پہلا کام صبر کیجئے. آپ نے کوئی جواب نہیں دینا، آپ ان کی باتوں پہ صبر کیجئے.
دوسری بات کیا فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. وظیفہ بھی بتایا، ٹائم بھی بتایا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کھانے سے پہلے 2 گولی، کھانے کے بعد 4 گولی. صبح مولوی صاحب کہتے ہیں صبح پڑھ لینا فجر کے بعد، اور اس کے بعد پڑھ لینا مغرب کے بعد. نمازی پوچھتے ہیں مولوی صاحب وہ فجر تو 10 بجے ہوتی ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ اب مولوی بھی بیچارہ کیا بولے تم اسی وقت میں پڑھ لینا. یہ حالت ہے ہماری. اللہ رب کریم بتا رہے رسول اللہ کو محبوب فسبح بحمد رب، تسبیح پڑھنا اپنے رب کی تعریفوں کی، اپنے رب کی حمد و ثنا کی تسبیح پڑھیے آپ تسبیح. اور کب پڑھیے؟ فرمایا قبل طلوع الشمس، اشراق کے وقت میں، سورج طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے، قبل طلوع الشمس. علماء بھی ہیں یہاں پہ کوئی ہیں؟ بہت سارے ہیں نا. انشاءاللہ سمجھ میں تو آ رہا ہوگا. ترجمہ مولوی اپنی مرضی سے تو نہیں کہہ رہا نا بھائی. ہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. بولا یار مولوی کے دماغ میں جو ہے نا ترجمہ وہی گھما دیتا ہے. ایسا نہیں ہے، جو ترجمہ ہے وہی آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں. اور آج کل تو ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، اکثر لوگوں کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں. قبل کس کو سمجھ میں نہیں آتا؟ قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے. فسبح بحمد ربک، تسبیح پڑھنا. وقبل غروبها، اور سورج غروب ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے تسبیح پڑھنا. ہمارے ہاں مطلب کیا، افطار کے وقت میں جو دعائیں ہوتی ہیں وہ دعا کم ہونی چاہیے، تسبیح پڑھیں. تسبیح کیا ہے؟ علماء بھی اس کو سمجھتے ہیں اچھی طرح سے کہ تسبیح اصل وہ الفاظ ہیں رب کریم کی تعریف کے جن کے اندر خصوصی طور پہ سبحان اللہ آتا ہو. تمام وہ الفاظ. سبحان ربی الاعلی کہاں سے آیا؟ سبح اسم ربک الاعلی. سبح اسم، اللہ نے کہا تسبیح کریں اپنے رب اعلی کی، اس پہ آیا سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی العظیم کہاں سے آیا؟ بولا فسبح بربک العظیم. قرآن کریم میں 3-4 جگہ پہ آیا. اپنے عظمت والے رب کی تسبیح کریں. سبحان ربی العظیم آ گیا. تسبیح بیان کیجئے کیسے؟ بولا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ بولا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ. 2 جملے ہیں، حبیب ہیں، رب کریم کو محبوب ہیں، اللہ کو پسند ہیں. 2 جملے ہیں، رحمان کو پسند ہیں. اور کیا فرمایا؟ زبان پہ بہت آسان ہیں. اور فرمایا میزان میں یعنی تمہارے نامہ اعمال کے ترازو میں رکھے جائیں گے تو بہت وزنی ہیں. ثقیلتان فی المیزان کون کون سے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان. تسبیح پڑھیں. تسبیح صبح طلوع شمس سے پہلے، جس وقت عموماً ہم لوگ سو جاتے ہیں، فرشتے پڑھتے ہیں. فرشتوں نے بھی کہا تھا نا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اللہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں. اللہ نے کہا تم بھی تسبیح کرتے ہو لیکن میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. مطلب کیا؟ میرے بندے جو میری تسبیح کریں گے قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها، سورج غروب ہونے سے پہلے. اور آگے پھر فرمایا ومن آناء اللیل، رات کے کچھ حصوں میں. آنا اصل میں برتن کو کہتے ہیں. بولا رات کے کچھ اوقات میں بھی تسبیح پڑھو. اسی لیے علماء کہتے ہیں، اکثر جگہوں پہ بزرگوں کے ہاں بھی معمول بتایا جاتا ہے کہ بھائی خصوصاً اعتکاف والے لوگ یا جن کو آخری شبوں کے اندر مسجد میں آنے کا موقع مل رہا ہے، کم از کم 1-2 راتوں میں تو لازمی کر لو. اور ہر رات میں پڑھو تو سبحان اللہ کیا ہی بات ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھ لو. صلاۃ التسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ وہیں سے شروع ہے. صلاۃ التسبیح پڑھ. اور کیا بولا ومن آناء واطراف النہار. اطراف النہار کے اندر دیر سے اٹھنے والے، رات کو دیر سے سونے والے بھی آ جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں جب تمہارا دن شروع ہو، جب تمہارا دن ڈھلے، رات اور صبح کے اوقات میں بھی کچھ اللہ کی تسبیح پڑھ لیا کرو. آگے کیا ارشاد فرمایا؟ عجیب 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 لفظ استعمال فرمایا رب نے
فرمایا لعلک ترضی، لعلک ترضی، محبوب پیغمبر آپ تسبیح پڑھیں آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کی بن جائے گی، آپ خوش ہو جائیں گے۔ ترضی کے سارے معنی، اللہ کے نبی آپ خوش ہو جائیں گے، آپ تسبیح پڑھیں گے صبح شام کی، آپ خوش ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، کوئی عامل، کوئی بابا، کوئی حضرت، کوئی پیر صاحب، کوئی شیخ صاحب بتا دیتے ہیں وظیفے پڑھتے ہیں، اللہ کا بتایا وہ وظیفہ بتا رہا ہوں، اللہ نے بتایا۔ محبوب پیغمبر تسبیح پڑھیں، اور تسبیح کے لیے میں نے آپ کو آسان لفظوں میں بتا دیا کہ جہاں سبحان اللہ آتا ہے وہ تسبیح ہے، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، اور نہیں آپ آگے نہیں بھی پڑھ رہے نا، آپ یہ سبحانک اللہم، سبحانک اللہ، پاک ہے تیری ذات اے میرے رب، پاک ہے تیری ذات اے میرے رب، ہر چیز سے تو پاک، ہر تیری صفات ساری اعلیٰ ہیں، تو رب کریم تو پاک ہے، پاک ہے۔ آپ دیکھیں رب کریم نے اپنے حبیب کا جو بڑا بڑا معجزہ تھا نا، جس نے یہود کو ہلا کے رکھ دیا تھا، عیسائیوں پہ غشی طاری کر دی تھی، وہ معجزہ کون سا تھا؟ معراج، معراج کا معجزہ، کیونکہ یہود کا سسٹم تھا، کاروبار تھا، بیت المقدس آنا جانا بہت زیادہ تھا۔ جب رسول اللہ نے یہ فرمایا نا کہ میں بیت المقدس گیا تھا وہاں سے آسمانوں پہ، تو یہود کے لیے تو مسئلہ، انہوں نے بولا اب پھنسے گا، یہود نے یہ کہنا بولا اب ہوگا مسئلہ۔ انہوں نے اتنی یہ بات کی ہے، حتیٰ کہ ابو طالب وغیرہ کو آ کے بتایا، بولا بھائی سن تو صحیح بھتیجا کیا بول رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ بیت المقدس، بولا ہم مہینوں میں ہو کے آتے ہیں، یہ بولا میں ایک رات کو چلا دیا۔ پھر یہود کے ٹولے آئے، مذاق اڑانے آئے، اور سوچ رہا ہے بس آج تو پھنس جائیں گے یہ کہ بول رہے ہیں بیت المقدس گئے۔ تو پوچھا آگے، بولا اچھا بیت المقدس گئے تھے، بتاؤ پھر کتنے دروازے ہیں؟ رسول اللہ نے بتا دیا۔ بولا پھر کتنے راستے ہیں؟ رسول اللہ نے بتا دیا۔ بولا وہاں کے یہ کیسا ہوا؟ رسول اللہ وحی سب سے بتا رہے تھے، رسول اللہ دیکھ کے آئے، جب سب بتایا تو ایک دم یہود کے اوپر جو ہے ہیبت اور دہشت طاری ہو گئی۔ بولا یار یہ کیا ہو گیا؟ کیونکہ وہ تو ٹولوں کو لے کے آئے تھے کہ آج تو ہم ان کو پھنسا لیں گے۔ رسول اللہ سب کو اس اتنے بڑے معجزے کو، جس نے انقلاب برپا کیا تھا عرب کی زمین پہ، اس معجزے کو جب رب نے بیان کرنا شروع کیا تو کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ۔ اللہ کریم اپنے کرم سے، اپنی طاقت و قدرت سے مسجد اقصی کو آزاد فرما دے، اللہ مسجد اقصی کی آزادی کا انتظام فرما دے، اس کو نابود کر دے۔ آج یہود کی وہی اولادیں ہیں جو نبیوں کے قاتل ہیں، آج وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو قتل کر رہے ہیں، تو ہمارے بھائی بھی سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے یہ کہہ رہے ہیں تم نبیوں کے تم نے قتل کیے تھے، ہم پیچھے نہیں ہٹے تھے، تم نبیوں کی نسلوں کو قتل کر دو تو پیچھے کیسے ہٹ جائیں گے؟ تم ہمارے آبا و اجداد کے قاتل ہو تو کیا ہوا؟ ہم تو اپنے رب سے اپنی جان کا سودا کر بیٹھے ہیں کہ ہم ربا جنت کو تیرے سے لیں گے، اپنے پھول جیسے بچے بچیاں عورتیں بھائی اور جوان اور بوڑھے باپ ہم تیرے راہ میں پیش کریں گے، اور جب تیرے سامنے آئیں گے تو یہ کہہ دیں گے کہ مسجد اقصی کے لیے ہم نے یہ جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، تو اس کے بدلے میں ہمیں جنت عطا فرما دے۔ وہ تو یہ کھڑے ہوئے ڈٹے ہوئے، ہمارا آپ کا کام ہے کہ ہم کہاں ہیں، ہم اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، ہم اس کے لیے کتنے روتے ہیں، ہم اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، ہماری جستجو اس کے لیے کتنی ہے۔ اپنے تن سے، من سے، دھن سے، دام میں، در میں، سکھ میں، جہاں کوئی کوشش آپ مسجد اقصی کے لیے کر سکتے ہیں اس میں پیچھے مت ہٹیے، ورنہ کم از کم یہ تو ہے ہی نا کہ کبھی ہاتھ پھیلا لیں، کبھی جھولی پھیلا لیں، کبھی اپنی ٹوپی کا پیالہ رب کے سامنے رکھ دیں، اللہ نے میری عزت کا پیالہ ہے تو اس کے لیے اس کی لاج رکھ کے، تو ہم امت مسلمہ کی لاج رکھ کے مسجد اقصی کے لیے اپنی امداد بھیج دے، اپنی قدرت کی عجائب دکھا دے، اپنی طاقت کا خزانہ دکھا دے، ان کے جو ہے وہ جہاز اور ان کے بمباروں کو تو تہو تیز کر دے، ان کو جو ہے ان کے لیے جبرائیل کا ایک پاؤں ان کے ساروں کو کچلنے اور مسلنے کے لیے کافی ہوگا، تو ایک جبرائیل کو کہہ دے کہ وہی کو ایک لات مار کے ختم کر دے۔ اللہ سے ہم یہ تو کر سکتے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا سبحان اللہ،
سبحانک اللہم سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. تیسرا کلمہ پورا ایک گلدستہ ہے، سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے. تیسرے کلمے کی تسبیح اور خوب پڑھے، اور صبح جس کو اشراق نصیب ہو رہی ہے وہ اہتمام کریں. آج کے بعد سے روزہ افطار کے وقت میں بھی اہتمام کریں. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی. اللہ کے سامنے ربا تیری تسبیح کرنے والا ایک فقیر اور مسکین، تیرے حبیب کا امتی، ایک محتاج اور مسکین، ایک کمزور اور ضعیف ہوں، اور خود سے نہیں ہوں. فقیر بھی تو نے مجھے کہا ہے، ضعیف بھی تو نے مجھے کہا ہے، اپنا بندہ بھی تو نے مجھے کہا ہے. اللہم انی عبدکا تیرا بندہ، وابن عبدکا تیرے بندے کا بچہ، وابن امتکا تیری بندی کا بیٹا. اے اللہ ما ناصیتی بیدکا میری پیشانی تیرے قبضہ قدرت میں ہے. عدل فی قضاؤکا اے اللہ رب کریم سے، یعنی بہانے سے کوشش کر کے مانگا جائے. اور پھر اس کو آخری بات میں یوں آ کے عرض کر دوں کہ صرف تنہا نہیں ہوگا کچھ. میرے محترم یہ قافلہ ہے، اس قافلے کو اپنے گھر پہ جا کے بھی بتائیے، اپنی عورتوں کو کھڑا کریں، اپنی خواتین کو کھڑا کریں. غزہ والوں نے اپنی خواتین کو پہاڑوں پہ کھڑا کر دیا. جس محلے کے اندر کے مرد شہید ہو گئے، خواتین اذانوں کے لیے کھڑی ہو گئیں. میں اور آپ اپنی گھر والیوں کو کھڑا کریں، اپنی بیٹیوں کو کھڑا کریں، اپنی بہنوں کو بتائیں کہ خدا کے لیے کسی کمرے کے کونے میں کبھی کھڑے ہو کے اللہ سے مانگ، کبھی بیٹھ کے اللہ سے مانگ. اور یہ سوچیں کہ جب ہماری عورتیں اگر ہمارے سامنے کسی بات پہ رو پڑیں تو ہمارا دل کا کیا حال ہو جاتا ہے. یہ ہماری عورتیں اگر رب کے سامنے روئیں گی تو رب کریم کیسے عطا نہیں فرمائیں گے. خواتین انعام رکھیں، بیٹیوں میں انعامات رکھیں. بیٹا جو رات کو 2 پارے پڑے گا اس کو میں 500 روپے انعام. بیٹا جو آج کی رات میں دعائیں زیادہ کرے گی، میری بیٹی جو رو کے دعا مانگے گی اس کو انعام دوں گا. تھوڑا سا یہ انعام وہاں تک گھر میں چلا کے کہ اے بیٹیوں، اے بیویوں، تمہارے ساتھ زندگی کا قافلہ ہے ہمارا. ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں بھی تم ہمارے ساتھ ہو، جنت میں بھی ہم تمہارے ساتھ جائیں. لہذا آج اس سفر کے اندر ساتھ دے لو. لیلۃ القدر صرف آدمیوں کے لیے نہیں ہے کہ مسجد میں آ گئے، مولانا وقار مفتی وقار صاحب نے بلا لیا اور آپ نے کہا بسم اللہ. تو خواتین کہاں ہیں ہماری؟ خواتین کو اٹھائیے، لگائیے، سمجھائیے، بتائیے، کھڑا کیجئے. وہ ان کو یہی بتاؤ کہ کبھی کھڑے ہو کے دعا مانگ. اور آپ کو پتہ ہے قرآن کریم میں اللہ نے عورت کا ذکر کیا ہے. اللہ تو سمیع ہے، سننے والے ہیں، بصیر ہے، دیکھنے والے ہیں، خبیر ہیں، باخبر ہیں، سب کچھ سے آپ. لیکن جب عورت بولی نا اور ہو کے بولی تو اللہ نے آسمان سے اعلان کیا، وَلَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ. ایک عورت کا ذکر رب نے کہا کہ وہ عورت کو اللہ نے سن لیا. علماء کو معلوم ہے اللہ نے سن لیا. قد سمع اللہ، اللہ نے سن لیا اس عورت کی پکار کو اور اس عورت کی شکایت کو جو رسول اللہ کے پاس آئی تھی. وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی کہ میرے شوہر کے معاملے میں مجھے بتائیے مجھے کیا کرنا ہے. قصہ طویل ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ جب عورت بولے تو رب آسمان سے بولے، جب عورت زمین پہ ہونا اور رب آسمان سے. ہم اس بارے میں بہت غافل ہو گئے. ہم لیلۃ القدر کی تلاش میں، جستجو میں، کوشش میں ہم محنتیں کر. ہماری خواتین گھر میں صرف اسی فکر میں ہے صبح کیا پکانا ہے، صبح کیا کھلانا ہے، صبح کیسے پکانا ہے، ریسیپی کون سی دیکھنی ہے کون سی نہیں دیکھنی. بھائی تھوڑے دن کے لیے بولا بھائی نہیں چاہیے ابھی ایسی تھاٹ باٹ والی سحری. بس تمہیں اللہ کے لیے کھڑی ہو جاؤ، کچھ نوافل پڑھو، کچھ ذکر و اذکار کرو، کچھ صحابیات کے قصے سنو، بتاؤ، سوچو. اور اس کے بعد پھر اور اب جب سوچیں کہ جب آدمی مسجد میں ہو اور گھر والی گھر میں یوں کھڑی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، مسائل باقی رہیں گے؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. کوئی پریشانی، کوئی مشکلات. اللہ کریم ذات ہے، اللہ رحیم ذات ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رؤوف ہے. اور آپ کو معلوم ہے اللہ رب کریم نے فرمایا جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو میرے رسول کے اوپر گراں گزرتا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. اللہ نے بولا جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے نا، میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے.
یہ رب نے بتایا لقد جاءکم رسول، آپ ترجمہ اٹھائیں، ورنہ تمہارے درمیان ہم نے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میں سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، جو تمہیں کہیں گرانی ہو تو اس نبی کے اوپر گرا گزرتا ہے، حریص علیکم، یہ نبی تمہارے ایمان والوں پہ تو حریص ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والے لوٹ کے دوڑ کے میری طرف آئیں۔ اور پھر اللہ نے رسول اللہ کا صفات کر بولا رؤوف الرحیم، تمہارا نبی بھی تمہارے لیے نرمی کے گوشے اور نرمی کے کھانے بتاتے ہیں، رحم کے انتظامات فرماتے ہیں، رحم کے راستے تمہارے نبی نے تمہارے لیے بتائے، تو سب رب کریم بتا رہا ہے۔ تو اللہ کریم اپنے کرم و فضل سے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، لگنے کی توفیق عطا فرمائے، جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح راہیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے کرم و فضل سے اللہ یہ تھوڑی دیر کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔